ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب سے جو سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کی لائف میں 100% چینجنگ لے کر آئے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی کو تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا۔ تو کہانی ہے ایک ہرن کی۔ ایک بار ایک ہرن پانی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ ادھر سے ادھر بہت پیاس لگی تھی اس ہرن کو، لیکن اسے پانی کہیں پر بھی نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر جنگل میں بھٹکنے کے بعد ہرن ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں اسے پانی کی ندی کی آواز سنائی دیتی ہے، تو ہرن فوراً پانی کی آواز کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑی سی ندی ہے۔ وہ جیسے ہی اس ندی کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، جیسے کہ اس کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی اس ندی کے پاس جاتی ہے اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے اپنا سر ندی میں جھکاتی ہے تو اس کی نظر اپنے رائٹ پر پڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے رائٹ پر دیکھتی ہے تو اسے شکاری نظر آتا ہے، ہاتھ میں تیر لیے ہوئے، نشانہ تان کر کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی اس ہرن کی نظر اپنے لیفٹ پر پڑتی ہے تو اسے ایک شیر نظر آتا ہے جھاڑیوں کے پیچھے۔ اب ہرن پانی وانی سب بھول جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے دماغ میں۔ پھر وہ ہرن پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھتی ہے تو اسے ایک بھیانک آگ لگی ہوئی دکھتی ہے جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہرن جائے بھی تو جائے کہاں؟ رائٹ میں دیکھ رہی تھی تو شکاری نظر آ رہا تھا، لیفٹ میں شیر، اور سامنے لمبی اور گہری ندی تھی اور پیچھے آگ لگی ہوئی تھی۔ چاروں راستے بند ہو چکے تھے، چاروں طرف مصیبت آ چکی تھی۔ ہرن سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ چاروں طرف سے میری مصیبت آ چکی ہے، کیوں نہ میں اپنا کام کر کے مروں؟ مجھے ویسے بھی تو مرنا ہی ہے، تو میں پانی پی کر کیوں نہ مروں؟ تو ہرن اپنا پانی پینے میں لگ جاتی ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے ہی وہ ہرن پانی پی رہی تھی، کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ان بادلوں سے بارش ہونے لگتی ہے۔ تو جو آگ تھی وہ پانی سے بجھ جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے شکاری کا نشانہ چپ کر شیر کو لگ جاتا ہے اور شیر کی نظر پڑتی ہے سیدھا شکاری پر، تو شیر شکاری کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہرن پانی پینے کے بعد اپنا سر اوپر اٹھاتی ہے تو وہ اپنے رائٹ میں دیکھتی ہے، اسے شکاری، شیر اور آگ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی مصیبت جب آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اپنی پرابلم سے۔ آپ کو کیا کرنا ہے ایسی سچویشن میں؟ آپ کو نہ ہی ڈرنا ہے اور نہ ہی گھبرانا، بس سکون سے 2 منٹ کے لیے سوچنا ہے۔ ہرن کے پاس بھی بہت سارے آپشنز تھے۔ ہرن بھی یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد پانی میں چھلانگ لگا سکتی تھی یا پھر ادھر ادھر بھاگ سکتی تھی، لیکن اس نے سکون سے سوچا اور وہ اپنے کام پر لگی رہی۔ وہ پانی پینے آئی تھی اور وہ پانی پینے لگی۔ انسان بھی اپنی کامیابی سے تھوڑی ہی دوری میں رہتا ہے، لیکن اسے مصیبتیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، گھر کی پرابلمز، پیسوں کی پرابلم، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا، ڈر جاتا ہے۔ تو آپ کو نہ ہی ڈرنا ہے اور نہ ہی گھبرانا ہے، بس اپنے کام پر رہنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ مت سوچنا کہ دنیا کیا کہے گی، کچھ کر گئے، ایک دن یہ دنیا تمہیں یاد کرے گی انشاءاللہ۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے نا، ایک دن ان کے پیچھے ہی قافلہ ہوتا ہے۔ اور لاسٹ بات، حوصلے زندگی کے دیکھتے ہیں، چلیے کچھ دیر جی کے دیکھتے ہیں۔ نیند پچھلی صدی سے زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔
امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت سی موٹیویشنل سٹوریز لے کے آتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہیں ایک نیکسٹ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ، تو صبر کرو، شکر کرو، زندگی میں آگے بڑھو۔